अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेरा वसेब। मेरे वसेब का क्या हाल है? ठीक ठाक हो से? मेरा वसेब अज मेरे को थोड़ी जी माजरत दसो क्योंकि थोड़ी जी मौसम के असरात मेरे को आ गए हैं। मैं तो आपको डेली आदि हाँ कि अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। मैं रखेंदी हाँ लेकिन क्या करा वल असा गलती ना करूँ ये थी नहीं सकता। लेकिन नाज़रीन अज दा मुबारक डी साडा मैं तुसा सारिਆਂ को जुम्मे दे ॾींहं दी मुबारक ॾेसां। साडा सारे ॾींहं दा शहनशाह ॾींहुं है। इन हवाले नाल मैं आज प्रोग्राम को सारा तरतीब दिता है। अज बहुत सारी गाली हैं, बहुत सारे मुबारक गाली हैं जड़ियां असां करेसूं, लेकिन उन तो पहले मैं अज प्रोग्राम दी एक चंगी गाल साड़ी गाल तुसां दी ते मेरी गाल करना चाहता। गाल ये है नाज़रीन, कल मेरा इत्तफाक थे, मैं हस्पताल जी टाइम गई हाँ। यकीन करे सो मैं ये देखे था कि कितने लोग बीमार हैं ते कितने लोग बीमारां दे नाल हैं। ये बड़ी अहम है गाल है। अगर एमरजेंसी की गाल करो तो तुसां देखो कि डॉक्टर जी टाइम उतना आधे बैठे होंगे कि प्लीज़ एक मरीज है तो एक नाल बैठो ओ ही बाहर रहो। लेकिन असा क्या करूँ जिन टाइम साढ़े प्यारे बीमार होंगे असा सारे एक झुरमट बना के ना ICU दे से ना एमरजेंसी का दे देसे कि बे मरीज़ भी हैं उतना बे का भी ख्याल रखो। इतना शोर मचेंदे से असा इतना असा हाइपर कर से कि डॉक्टर भी तंग आवे ने उन्होंने भी क्या करूँ वही सवेर तो कहें कि रात तक साढ़े किते खड़े होने। अज की चंगी गाल कह नहीं लेकिन अज की एक समझने वाली गाल ये है कि ज़रा सब्र तहम्मल अपनी वारी का इंतज़ार। डॉक्टर किते हर मरीज़ एक बराबर है, कोई उनका अपना तो कोई उनका पराया कह नहीं। उन्होंने को उनका कम करन दियो। तुसा उन्हें वंज के हाइपर थी सो शोर मचे सो कुछ क्या ना थी से बल्कि वो उल्टा परेशान थी वैसे अगू क्या थी वेंदे बदमज़गी थी वेंदी। असा क्या करना इवें, असा इवें नहीं करना। असा मुहब्बत नाल असा मिठे लोग से साड़ी मिठी ज़ुबान है, साड़ा मिठा वसेब है। साकू ता साडे इस्लाम ने ये जियां तालीमात दी हैं कि असा अपने हुस्न सलूक नाल ही लोगों को मुतासिर करना है। साडा सलूक साडा गाल करने का तरीका साड़ी अच्छाई यह है कि साड़ी तालीमात यह हैं कि साडा इखलाक किवें। मैं अगर आखा तो सारे इखलाक किते इतनी मोतबर तो इतनी अजीम शख्सियात मौजूद हैं उन्होंने दियाँ मिसालां मौजूद हैं सारे इस्लाम दे। मैं आदियाँ हर पन्ना हर तारीख इतनी खूबसूरत मिसाल दे नाल है तो साड़ी तालीमात दे नाल है। अगर असां चाहूँ तो असां हासिल कर सकते से। अज नाज़रीन जुम्मत मुबारक भी है। इहदे नाल नाल अगर मैं तो दसां कि साढ़े आलम इस्लाम दे एक आलिशान शख्सियत मैं आती हाँ बड़े ही मुहिब बड़े ही सारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे महबूब सहाबा ते इंदे नाल नाल खलीफा अव्वल भी हैं। उन्होंने विसाल का डी है हज़रत अबू बकर सद्दीक रज़ी ताला अन्हो। तो मैं अज उन्होंने हवाले दे नाल जितनी थी सकते अपने मेहमाना को खेसा ओ गाल करे सन। अज मैं थोड़े नाल घट गाल करे सा। अज असा चंगी गाल को सुनसूँ अपनी ज़िंदगी को संवार के बेहतर तो बेहतरीन करे सूँ। जी नाज़रीन मेरे बड़े मोहतबर मेरे बड़े ख़ास ते बड़े दूरों मेहमान भी आए हैं। अज मेरे नाल मौजूद हैं अलामा मोहम्मद फ़ारूक ख़ान सईदी साहब इस्लामी स्कॉलर हैं। तो बाकी तारुफ भी मैं तफसील ना करवे सा लेकिन एक दफ़ा मैं सारे अपने मेहमाना का ना तो उन्होंने छोटा तारुफ करवावा ताकि तुसा बह वनो प्रोग्राम को देखो। मेरे दूजे मेहमान हैं अलामा पीर ताहिर सईद हसन यूसुफी साहब। ये भी इस्लामी स्कॉलर हैं माशाल्लाह। ये बड़ी दूर का सफ़र करके सिर्फ साढ़े किते आए। इंशाल्लाह असां अज बहुत कुछ इन्हां तो सीखसूँ। मेरे त्रीजे मेहमान अज डॉक्टर इसरार हैं जेड़ा मैं तो एक बई गाल दसा इन्हां दी खूबसूरत गाल इन्हां दा अज सारे प्रोग्राम में होना एक बड़ी खूबसूरत गाल है। वो किवें अज इन्हां तो असा पुछसूँ क्योंकि ये स्पेशलिस्ट हैं न्यूट्रिशन हैं। इन्हां दी जड़ी साडी गुफ्तगू हो सी ना वो साडी रोज़मर्रा की जिंदगी का बड़ा अहम पहलू है। साडी खुराक नाज़रीन साडे किरदार दा भी एक अहम पहलू है। देखा वने जो असा खाते से वो साडे उत्ते असर अंदाज थींदा है। तो इन्हां सारिया शैयां को डॉक्टर साहब असा को गाइड करे सन हर बेहतरीन गाल को असा सुनसूँ इन्हां तो सीखसूँ। इंदे नाल नाल
ناظرین میرے نال موجود ہیں اج دی ساری او آواز جڑی اللہ تعالیٰ دا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اطنات بہت کچھ اساں خوبصورت ساری انرجی جڑی ہے نا انہاں دے نال جڑی ہوئی ہے. میں گال کریندی پئی ہاں میرے نال موجود ہیں ملک عمران یوسف, یہ نعت خواں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہاں کو اتنی خوبصورت آواز دے نال نوازا ہے کہ اج یہ سارے ڈیں کو خوبصورت بنے سن. میں ہن باقاعدہ اپنے پروگرام دا آغاز کرے ساں تے گال شروع کرے ساں اپنے پہلے مہمان تو. کیا حال ہیں سر علامہ صاحب, ٹھیک ٹھاک ہی وے؟ الحمدللہ الحمدللہ. طبیعت صحت ٹھیک سر؟ جی اللہ دا شکر ہے. سر تساں اپنے وسیب دے پہلے مارننگ شو چاہتے پے وے صحیح. پی ٹی وی نیشنل ملتان دا اے او شو ہے جڑے تساں ساریاں دی دعاواں ہن, صحیح تساں بالکل. ساریاں دی بڑی محنت آئی جی ہاں جی کو اساں حاصل کیتے. کوئی خیر پہلے سب تو پہلے تو خیر دی دعا دیو ساکوں. جی انشاءاللہ سی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماوے. آمین. تے میرے نال جڑے میں دوجے گیسٹ ہیں ناظرین بڑے دوروں آئے لاہوروں سفر کر کے آئے صرف ساڑے کیتے. میں گال کریندی پئی ہاں علامہ پیر طاہر سید صاحب دی. سر کیا حال ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. سر آپ ہمارے مہمان بھی ہیں, ہمارے وسیب میں آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنی میٹھی میٹھی زبان میں اپنی میٹھی میٹھی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. آپ خوش جائیں یہاں سے بالکل مطمئن ہو کے. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں ملتان شریف کی پاک دھرتی پر آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پی ٹی وی ملتان کے جی ایم پی ایم پوری ٹیم, آپ کو کیمرہ مینس کو, آپ لوگوں نے اتنی اچھی ایک کوشش کی ہے مارننگ شو کی. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کشادگی کے ساتھ دل بڑا کر کے پورے ملک سے مہمانوں کو بلا رہے ہیں اور پی ٹی وی کی شان بڑھا رہے ہیں اور لوگوں کو علم و تدریس کا پیغام پہنچا رہے ہیں. میں اس بات پر بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام میں مزید دن 11 گنا رات 12 گنا ترقیاں اور عروج علو و مرتبت عطا فرمائے. آمین. سر شکریہ, یقین کریں دل خوش ہو گیا آپ کی اتنی محبت اور چاہت دیکھ کے. اور ہمارا تو یہی ہے کہ پورا پاکستان ہمارا ہے, ساڈا وسیب کیا پورا پاکستان ساڈا ہے, اساں ہیک کیسے. جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہیں, ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ جی, آپ سنائیں آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب بھی لاہور سے سفر کر کے آئے ہیں, ہمارا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں. آج ہمیں بڑا کچھ سکھائیں گے, ہماری غلطیاں. میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گاہے بگائے ذرا کچھ بات چیت بھی کروں گی, ذرا ان سے یہ اپنی غلطیوں پہ بھی روشنی ڈلواؤں گی کہ ہم اپنی خوراک میں جو دن بہ دن غلطیاں کر رہے ہیں. آج آپ ہمارے مارننگ شو میں بیٹھ کے ہمارے وسیب کے لیے بہت کچھ سکھائیں گے. سر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو طب نبوی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, جی بالکل, بڑا مبارک دن ہے, اسی حوالے سے بات کیجئے, اسی خوراک کے حوالے سے بات کیجئے کہ ہمیں کھانا کیا چاہیے, ہمارے لیے فائدہ مند کون سی چیزیں ہیں. بالکل سر. کیا حال ہے سر, آپ ٹھیک ہیں ملک صاحب؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں جی؟ بالکل, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور آپ نے اس آواز کو اللہ تعالیٰ کی خوبصورت میں کہتی ہوں وہ فروغ دیا ہے جو کہ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر ینگسٹر میں یہ حب یہ محبت پیدا ہو رہی ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ سے بہت شکریہ. سر علامہ صاحب, آج کے دن اج جیڑا مبارک ڈی ہے تو ساتھ میں سریکی لے سوں ساڈا تو بنتا ہے اج. جی بالکل, اج دا مبارک ڈی ہے این حوالے نال پہلے کیا کھیسو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. محترمہ, میں پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سینٹر دی پوری انتظامیہ دا شکریہ ادا کرنا تے تواڈا بھی. اج دا جڑا دہاڑا ہے 22 جمادی الاخری, ان دا اصل تلفظ تا جمادی الاخری ہے لیکن غلط العام وچ آکھیا ویندے جمادی الثانی. ان دی 22 تاریخ یعنی اج دا دہاڑا سن 13 ہجری سوار ہے. اون دہاڑے سوار دا دہاڑا اے رفیق نبوت, رفیق ہجرت, یار غار و مزار, جانشین رسول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم وصال. آپ نبی اکرم تاجدار دو عالم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو 2.25 سال چھوٹے ہیں عمر وچ. تے دوستی شروع تو ہے
اور اٹھن باون نشست برخاست سارا کچھ یہ اکٹھے ہاں. صحیح. جس ویلے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے جی نبوت دا اعلان فرمائے وہ ایسا ماحول ہے کفر شرک بت پرستی. خود بیت اللہ شریف 360 بت پے ہوئے ہیں اور وہ 650 سال تو اللہ دا گھر جڑا ہے وہ بتاں نال بھریا ہوا ہے. مشرکین مکہ اتھا پوجا پاٹ کریں دیاں اپنے رسومات شرکیہ ادا کریں دیاں. اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے آخری نبی ختم نبوت دے تاجدار نے جس ویلے نبوت و رسالت دا اعلان کیتا وہ تو زلزلہ آ گیا, بھونچال مچ گیا. اون شرک تے کفر دے ماحول وچ رشتہ دار اپنے پرائے سارے وڈے چھوٹے مخالف بن گئے. اس ویلے ایک ہستی نے جی پیغمبر پاک علیہ السلام دے ہر حکم تے تصدیق کیتی, لبیک آکھیا اور آقا نے فرمایا میں اللہ دا رسول ہاں. حضرت ابو بکر نے آکھے صدقتا یا رسول اللہ, اللہ دے رسول تساں سچ فرمایا. اون ماحول وچ اون ہستی دا یعنی سرکار دا فرماونا میں اللہ دا رسول ہاں اور حضرت ابو بکر دا آکھنا یا رسول اللہ تساں سچ آکھے. آپ دا اصل نام عبداللہ ہے, عبداللہ ہے. ابو بکر کنیت ہے جی تے صدیق تے عتیق آپ دے القاب ہیں. صدیق بہو سچ علامن والا, سچ بولن والا. اے اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے ابو بکر تیرا نا صدیق اللہ نے آسمان تو نازل کیتے. اور سیدنا حضرت باب مدینۃ العلم مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریمی فرمے دن کہ ابو بکر دا نا اللہ نے صدیق آسمان تو نازل فرمائے. عتیق بھی آپ دا لقب ہے. عتیق دے بہو معنی خوبصورت, حسین و جمیل, نار جہنم تو آزاد. آپ نے خود بہت سارے غلامہ کو آزاد کرایا جن دے وچ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں. انہاں کو بہت ساری رقم دے کے امیہ بن خلف کو تے اپنے رومی غلام کو جڑا دراز قد گورا چٹا تے خوبصورت ہے وہ بھی دیتا, زر کثیر بھی دیتا. تے امیہ بن خلف تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گر کے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئے اور آکھیا گفت ما دو بندگانے کوے تو کردہ مش آزاد ہم بر روے تو. یا رسول اللہ علیہ السلام میں ہی تورا غلام ہاں, یہ بلال بھی تورا غلام ہے, میں تہاڈے غلام کو تہاڈے سامنے آزاد کرنا. قرآن کریم دی آیت تیری وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ کریم نے جناب ابو بکر صدیق کو این آیت ویت اتقا فرمائے. اتقا بہت زیادہ متقی, سب تو زیادہ متقی. تے قرآن آتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرمائے تہاڈے چوں سب تو زیادہ رب دے نزدیک عزت والا او ہے جڑا سب تو زیادہ پرہیزگار ہے, جڑا اتقا ہے سب تو زیادہ متقی اور رب دے نزدیک اکرم ہے. ہون قرآن کریم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اتقا فرمایا بے تساں سب تو زیادہ اے متقی ہیں. پھر لوکا آکھیا جڑا اتنا سارا جو مال لیتے جناب ابو بکر صدیق نے بلال واسطے اے مول بندا نہ ہا. اے لوگاں دی دانست یعنی مادی اعتبار نال انہوں نے ایک گال اٹھائی جو اے مول نہ بندا ہا. اے ضرور ابو بکر صدیق تے بلال دا کوئی احسان ہو سی جیدہ بدلہ دیون کیتے انہوں نے اتنا سارا مال بھی دیتے تے اپنا رومی غلام دیکھو نا وہ بھی دیتے. قرآن فرمائے کہ ابو بکر تے سوائے رب دے کہیں دا احسان کوئی.
اور ابو الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا. فرمایا میرے اللہ فرمایا میرے ابو بکر تے کہیں دا احسان نہیں سوائے میں رب دے اور اوتا رب دی رضا واسطے اپنا مال خرچ کرے دے اور اللہ ان قریب ابو بکر کو راضی کر دی سی. ہن اے دیکھو کہ اسلام تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بے پناہ بے شمار تے لا تعداد احسانات ہیں. سب تو پہلے بالغ مردیچ آزاد مردیچ آپ نے کلمہ پڑھیا. ایویں خواتین وچ اسلام دی خاتون اول ام المومنین سیدہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھیا. 10 سال دی عمر ہے سیدنا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا دی اور آپ پلدیوی نبی پاک علیہ السلام دے گھر وچن آغوش نبوت دے پروردہ تربیت یافتہ انہوں نے پہلے کلمہ پڑھیا اور غلامچ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا. حضرت ابو بکر صدیق دی جیڑی حیثیت قبل اسلام ہے یعنی اون دور وچ کلمہ پڑھن تو پہلے آپ مکے دی عدالت او عدالت جہدے وچ قتل قصاص تے خون بہا دے فیصلے تھیندے ہیں اون عدالت دے آپ چیف جسٹس ہیں. اچھا مالی طور تے بھی متمول مالدار خاندانی وجاہت دے حامل علم الانصاب دے ماہر اور ایسا بندہ جڑ ویلے آزاد بالغ مرداں وچوں کلمہ پڑھے او ایک انقلاب دا نقطہ آغاز ہے. اور جو تکلیفاں اللہ دے نبی کو پیش ہیں جناب صدیق اکبر بھی برابر دے شریک رہے. جو قدم اس نے اٹھایا تو برابر ہر ہم قدم جو پیام اس نے سنایا ہم نوائی تو نے کی. یہ پروفیسر آصف کرنالی سے میرے استاذ ہیں اے انہاں دا شعر. بہت شکریہ علامہ صاحب تساں بڑی خوبصورتی نال بڑا سوہنا کر کے ساکو سمجھائے ساکو دسائے ہلے تا اساں بہت سکسوں بڑا سنسوں. میں اپنے اگلے مہمان دے ویساں علامہ صاحب تساں آپ کیا کریں ہماری سرائکی ہماری حب جو ہے نا لیکن کیا کریں لاہور سے بھی ہمیں بڑی محبت ہے بڑا جس نے لاہور تو لاہور ہے نا. پھر علامہ صاحب ماشاءاللہ بڑے آپ نے کم عمری میں بڑا علم حاصل کیا ہے نوجوان اسکالر ہیں آپ. کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے نوجوان جتنے بھی ہیں یہ ہماری دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے حوالے سے ان کی تعلیمات کو کس طرح سے ہم بہتر کریں اور کیا اس کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا تجزیہ رکھتے ہیں آپ؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین ازواجہ الطاہرین اصحاب الحادئین ومعارضین. مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر تقدیر بدل دیتے ہیں محمد کے غلام اکثر. تو نبی کریم علیہ السلام کی غلامی طبیعتوں کو مزاجوں کو شخصیت کو بدل دیتی ہے. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز و خلافت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آپ نے جو سوال پوچھا کہ شخصیت میں نوجوانوں کی تبدیلی کیسے آ سکتی ہے آج کے موضوع کے حساب سے ہی اگر دیکھ لیا جائے تو سیدنا و سندنا و مرشدنا امیر المومنین امام المتصدقین امام العاشقین خلیفۃ الرسول بلا فصل بالتحقیق ابو عبد الرحمن عبداللہ العتیق یعنی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان و ارضا عنہ کی ذات کریمہ ایک بہترین نمونہ مل سکتی ہے. دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو قائم کرنا ہر مسلمان پر قائم ہے پر لازم ہے کہ وہ اگر کامیابی چاہتا ہے دین کی دنیا کی آخرت کی تو رسول خدا سرور عالم علیہ السلام کی اتباع کرے. اور اگر وہ عشق میں کامل ہونا چاہتا ہے اور کامل غلام اور کامل عبد رسول اور عبداللہ بننا چاہتا ہے تو سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنا ہوگی.
چاہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا معاملہ ہو یا تعلیم دینے کا معاملہ ہو، استاذ کا معاملہ ہو یا شاگرد کا معاملہ ہو، مرید ہو، مرشد ہو، ہر معاملے میں حضور نے جس کو سبق پڑھایا. آپ دیکھیے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے شاگرد ہیں. ابھی حضرت قبلہ عالم نے اپنے استاذ گرامی کا شعر پڑھا استاذ کا، لیکن کیسا حق شاگردی ادا کیا کہ گزر نہیں گئے شعر پڑھ کر، نہیں کہا میرے استاذ کا شعر ہے. تو نام کس کا روشن ہوا؟ استاذ کا. تو معلوم ہوا شخصیت شاگرد کی سامنے رکھی جاتی ہے، اندازہ استاذ کا لگایا جاتا ہے. شخصیت شاگرد کی دیکھی، بیٹے کی دیکھی جاتی ہے، اور شخصیت کا اندازہ اس کی ماں کی نیکی اور باپ کے کردار کا کیا جاتا ہے. مرشد کا اندازہ مرید کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہیں کہ دور حاضر میں نوجوان دین کی طرف مائل ہو جائے تو اس کو کبھی امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر کے پروگرام میں لا کر یہاں پر اس کو ذکر صدیق اکبر سنائیے، کبھی ذکر فاروق اعظم سنائیے، کبھی ذکر عثمان غنی سنائیے، کبھی ذکر مولا مرتضی. اور ہمارے امام نے تو جب نام لکھا نا مولانا شاہ احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ وعالی درجاتہ نے جمعہ کے خطبہ میں، تو صرف علی کہہ کر نہیں گزر گئے، کہا امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ان حضرات کی نفوس قدسیہ کی یہ وہ شاگرد ہیں جن کے استاد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. تو کیا وہ لوگ کاروبار نہیں کرتے تھے؟ آج ہم بچے کو دین نہیں پڑھاتے، مولوی نہیں بنائیں گے، کیوں کہ یہ کمائی کہاں سے کرے گا؟ کیا صدیق اکبر کا کاروبار نہیں تھا؟ کیا وہ تاجر نہیں تھے؟ کیا مولا مرتضی سرکار نوکری جاب نہیں کرتے تھے؟ کیا عثمان غنی سرکار، فاروق اعظم یہ کام نہیں کرتے تھے؟ اونٹ نہیں چراتے تھے؟ تجارتیں نہیں کرتے تھے؟ دنیا کے بھی، دین کے بھی، آخرت کے بھی کامیاب ترین لوگ تھے. یاد رکھ لیجئے، میں ملتان ٹی وی سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ دنیا، جب بچے کو صرف دنیا پڑھائیں گے تو وہ دنیا کمائے گا. دنیا کمائے گا، پروفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا. لیکن جس وقت آپ دنیا سے چلے جائیں گے وہ لوگوں سے کہتا پھرے گا مولوی صاحب کو لے آؤ، ابا کا جنازہ پڑھانا ہے. اور آج والدہ صاحبہ کے لیے کیا چیز پڑھ کے بھیجے؟ قاری صاحب میری والدہ کے لیے قرآن خوانی کر دیں. لیکن اگر آپ نے اس کو دین کی تعلیم بھی ساتھ دی ہوگی، عشق رسول بھی اس کی رگوں میں پیوست کیا ہوگا، محبت صدیق و فاروق و عثمان و علی اس کے نس نس میں رچی بسی ہوگی، تو کل ماں دنیا سے رخصت ہوگی، پیسے تو وہ دنیا کے کمائے گا. جو دانا رزق رب تعالی جل مجدہ الکریم سبحانہ القدیم مطلق و بسیط و بحد نے اس کے نام کا لکھ دیا، وہ اس کے منہ میں جا کے ہی رہنا ہے. کائنات کی کوئی طاقت آپ کا رزق آپ سے نہیں چھین سکتی، اور کوئی طاقت آپ کو آپ کے مقرر رزق سے اضافی رزق دلوا نہیں سکتی. رزق آپ کو ملنا یہ فائنل ہے. تو اب آپ دین کو اس لیے ڈی گریڈ کر دیتے ہیں کہ روزی کہاں سے کمائے گا، شادی اس کے ساتھ کون کرے گا. یار اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام رکھا ہے. آپ دیکھ لیجئے دیندار لوگوں کے آج بھی معاملات، معاشی اور مالی معاملات دنیا دار لوگوں سے زیادہ ہیں. اس پہ میں مختصر ایک مثال دے کر بات سمیٹ دیتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ایک پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، ہمارا بھی یونیورسٹی کے ساتھ ایک تعلق ہے، تو 2-3 لاکھ روپے سیلری لیتے ہیں، اس کے بعد رو رہے ہیں خرچہ پورا نہیں ہو رہا. ایک امام مسجد کو دیکھیے، 8-10 ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے، اس کے گھر مہمان آ جائے، 5-6 اس کے بچے بھی ہیں، مہمان آ جائے، کھلائے گا بھی، پلائے گا بھی، خدمت بھی کرے گا. تو یہ کیا ہے؟ اس کے پاس کون سا خزانہ ہے؟ اس کے پاس دین کی محبت کا خزانہ ہے، اور دین کی محبت کی وجہ سے اس کے رزق میں برکت ہے. وہ ایک روٹی میں 2 بندے پیٹ بھر کر کھا لیتی ہیں اور ان کو کمی نہیں ہوتی ہے. تو یہ سارا کچھ جو معاملات ہیں دین کی، یہ جو آپ کا سوال تھا اصل کہ دین کی طرف ہم کس طرح لا سکتے ہیں، اس میں بہترین کردار ماں اور باپ کا. وہ پہلی درسگاہ ہے اپنے باپ کو، رسول پاک علیہ السلام اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو محبت کی نظر سے ان کے قریب ہوں. اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے قریب ہوں، ان کو دوستوں کی طرح ہینڈل کرے، اور استاد کو اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ قرب کا معاملہ رکھیں، اور اپنی گفتگو میں ایسے واقعات سنائیں جو دینی واقعات ہوں. جیسے آج صدیق اکبر کا دن آپ لوگ منا رہے ہیں، مجھے اتنی خوشی ہے کہ ملتان ٹی وی میں بھی ایک یہ نئی رسم انہوں نے شروع کی ہے کہ ہر جمعے کو ایک مذہبی پروگرام کیا جا رہا ہے. اور آج 22 جمادی الاخری جمعۃ المبارک کے مقدس دن میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل بالتحقیق سیدنا ابو بکر الصدیق بعد الانبیاء افضل البشر بالتحقیق سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان وارضوا عنا، جو مولا علی کے بھی یار ہیں، حضرت حسنین کریمین سے اتنا پیار. ایک بات صدیق اکبر پہ عرض کر دوں، خلافت کا زمانہ آیا، تخت خلافت پر جلوہ فرما ہوئے. ابھی 1 دن گزرا یا 2 دن گزرے، سیدنا
حضرت شہزادہ رسول اور داتا علی حجویری کی زمین سے آیا ہوں تو کشف المحجوب کی زبان بول دیتا ہوں. داتا صاحب نے لکھا کہ قرۃ العین زہرا، حضرت خاتون جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نور نظر علی المرتضیٰ، مولا مرتضیٰ کی آنکھوں کا نور، ہم شکل مصطفیٰ یعنی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان واقعہ. آپ جلوہ فرما ہوئے اور فرمایا انزلہ ممبر ابھی، میرے نانا کے ممبر سے، میرے بابا کے ممبر سے اتریے. اور علماء جانتے ہیں کہ جب خطیب ممبر پر جلوہ فرما ہو تو کسی بھی صورت اترتا نہیں ہے. جمعے کا خطبہ دے رہا اترے گا نہیں، لیکن جب مرشد زادے کا حکم ہوا، شہزادے نے فرمایا، تو پھر یہ نہیں کہا کہ یہ تو ہم یہاں پر غاصب ہیں، ہم نے تو قبضہ کیا ہو، ہم کیوں اتریں؟ نہ، فرمایا آج مرشدوں کے صاحبزادے نے فرمایا ہے انزلہ ممبر ابھی، یہ محبت کا معاملہ ہے، یہ غصب اور نفرت کا نہیں ہے معاملہ. ممبر سے نیچے آئے، شہزادے کو گود میں لیا. مولا مرتضیٰ فرمانے لگے اے امیر المومنین، میں نے شہزادے کو نہیں سکھایا، انہوں نے اپنی محبت سے کیا. تو حضرت صدیق اکبر نے شہزادے کو اچھالا، ہوا میں پیار کیا. تو حضرت مولا علی فرمانے لگے حضور آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ایسے نہ کریں. تو فرمایا اے علی میں ان سے پیار نہ کروں جن کو میں نے اپنے رسول کو ایسے ہی پیار کرتے دیکھا. تو یہ ان کی محبتیں ہیں، یہ ان کی محبتیں ہیں. وہ اکڑ غرور نہیں رکھتے. ہماری ناکامی کی وجہ اکڑ غرور انا، اور ان کی کامیابی کی وجہ آپس میں محبت، خلوص، عنایت اور ایک دوسرے کو، یہ جملہ نوٹ کر لیجئے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا. صحابہ نے اہل بیت کو، اہل بیت نے صحابہ کو رسپیکٹ دیکھتے رہے، قیامت تک ان کے نام زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے. علامہ صاحب بہت خوبصورت بات، بڑی خوبصورت بات آپ نے یہاں پہ یہ کی ہے. اور یہ میرے اس پروگرام کے سٹارٹ والی بھی بات ہے کہ احترام اور اخلاق اور محبت، یہی ہمیں وہ تعلیم ہے جو ہمارے اسلام نے بھی ہمیں دی ہے. میں اپنے اگلے مہمان ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں آج کتنی خوبصورت ہماری پروگرام کا آغاز ہے، کتنا خوبصورت ایک میں کہتی ہوں ایک ایسا اثر ہے اس پروگرام میں، چونکہ آپ بھی بیٹھے بہت کچھ، میں کہتی ہوں ڈیلی آپ مریض دیکھتے ہوں گے، ڈیلی آپ کی بھی ملاقات ہوتی ہوگی، لیکن آج ذرا ہٹ کر بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ زینب. ایک سب سے پہلے تو ملتان ٹیلی ویژن کو اتنا وسیع رینج میں جانے کا، ریگولیٹ کرنے کا، ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارک ہو. اور دوسری بات آپ نے زبان کی ساری زبانیں پاکستان کی ہیں، ساری میٹھی زبانیں، وہ سرائکی ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو، بلوچی، بروہوی، جو بھی ہیں ساری پاکستان کی زبانیں، اور ہم سب سے محبت کرتے ہیں. اور اس چینل پر ملتان نیشنل پر اس کے اوپر ایک سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب کو آزادی ہے زبان کی. ورنہ ڈیفینیٹلی وسیب کے حوالے سے پروگرام اگر آپ کریں تو سرائکی میں کیا جائے گا جیسے آپ کر رہی ہیں. تو اینی ہاؤ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ. اور ابھی جیسے کہ مولانا صاحب بھی رزق کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ہم لوگ سادہ رزق سے، سادہ خوراک سے بہت دور ہو چکے ہیں. ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، ہم فاسٹ فوڈ پہ چلے گئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے نقصان بھی ہو رہا ہے. اور اگر آج کے دن اور آج کے موسم، آج کے حالات کے مطابق دیکھیں تو آج کل آپ کو پتہ کہ ایک بہت زیادہ پاکستان میں ایک ایئر پولوشن کا ایک دور چل رہا ہے جس میں سموگ ویری امپورٹنٹ نیم ہے. سموگ ایکچولی اس کے حوالے سے تھوڑا سا بریف کرتا جاؤں کہ سموگ فوگ اور سموگ کو ملا کر ایک ورڈ بنایا گیا ہے، سموگ ہے. اور اس میں ڈینجرس اس حوالے سے ہے یہ کہ اس کے اندر کچھ ایسی ہماری فیکٹریاں ہیں جہاں سے دھواں نکلتا ہے، گاڑیاں کچھ ایسی ویکلز ہیں جو دھواں دے رہی ہیں، خاص طور پہ ٹائر جلائے جا رہے ہیں جو انٹو پولوشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو وہ جب وہ یہ والی جو گیسز چھوڑتی ہیں جس سے سلفر جس میں ہے، نائٹروجن ہے، اور اسی طرح یہ کاربن مونو آکسائڈ جب یہ سن لائٹ نکلتی ہے تو اس سے ایک کمبینیشن بنتا ہے جس کی وجہ سے فوٹو کیمیکلز بنتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر صحت ہیں. اور جس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے جیسا کہ جس میں آپ بھی اب مبتلا ہیں، چیسٹ کنجیشن ہے، لنگس کے اوپر اثر کرتا ہے. اور خاص طور پر ایسے پیشنٹ جو آلریڈی کرونک پیشنٹ ہیں جن کا کسی بھی وجہ سے لنگس کے اوپر کوئی پرابلم ہے ان کی چل رہی ہے، تو ان کے لیے بہت زیادہ یہ نقصان دہ چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ کیجیے گا، خاص کر میرا آج آپ سے نا جو بات کرنے کا ہے نا اس میں 3-4 بڑے اہم پہلو ہیں جس پہ میں چاہوں گی کہ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی روزمرہ کی یا یہ صحیح ہیں یا یہ غلط ہیں. اور ان میں سے میں کہتی ہوں آپ کا بتایا ہوا صحیح ہمیں جواب
मैं कहती हूँ 10 लोग भी सुन के उस पर अमल कर लेंगे ना, हम कामयाब हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। अब एक मिथ है, सुना है कि सुबह के टाइम निहार मुंह पानी पीने का, एक ये चीज़। दूसरा है, हमारे इस्लाम में भी है, तालीमात में आता है कि जनाब रात को हमें आधी रोटी खानी चाहिए, आधा पेट खाना खाना चाहिए या आधी रोटी खानी चाहिए। ये जो 2-3 चीज़ें मेन आ जाती हैं, सुबह का निहार मुंह और रात का ये, मैं ये पहले इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये मैं अगर कहूँ मेरे घर में भी बहुत से लोग ये कर रहे हैं, लेकिन कभी मैं कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ, कभी मैं ये ठीक समझ बैठती हूँ। इस बारे में बताइएगा। अगर निहार मुंह पानी पी लिया जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि एम्प्टी स्टोमिक है उस वक्त आपके पास। और बहुत सारे लोग, आपको पता है कि एक रिवाज है आजकल के बेड टी लेना है। अगर बेड टी ही लेनी है या स्मोकिंग करनी है, उठ के बहुत सारे लोग सिगरेट पी लेते हैं, तो उससे बेहतर है कि पानी पी लिया जाए। ठीक है, अंदर जितने भी ऐसे ऑक्सीडेंट हैं वो उससे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ये पी लेना चाहिए। अच्छा, अगर नहीं पीते तो ऐसी कोई कबाहत नहीं है, मगर कोई ऐसी कोई अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, उसमें बेड टी वाली को ख़त्म कर दें। और इसमें जो चीज़ें भी ऐड हो रही हैं, मतलब हनी, लेमन और वार्म वाटर पीना है। अगर तो ये वाला लेते हैं पानी, बॉइल्ड वाटर लें, गर्म पानी लें और उसके अंदर चंद कतरे उसके डाल दें, लेमन के डाल दें और साथ में 1 स्पून हनी का डाल लें, फिर तो मच बेटर, फिर तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी रेमेडी है ये वाली। सही। और अगर सादा पानी पी लिया जाए उसमें भी कोई कबाहत नहीं है। आजकल अगर पीना तो उसको वार्म वाटर ले। सही। ठीक है, और वो ये फ़ायदेमंद चीज़ है। यानी कि अगर मेरी तबीयत ख़राब है और मैं हनी और लेमन वाटर पी रही हूँ तो दैट्स, मुझे कोई इशू नहीं है इसके साथ, मैं इसको कंटिन्यू कर सकती हूँ। और दूसरा आपने एक सवाल पूछा कि रात को जी, अगर रात वाला रोटी कम खानी चाहिए। रात को खाना खाना चाहिए पूरा, सही। जितनी आपको भूख है। वैसे तो सुन्नत रसूल है कि थोड़ी सी बाकी हो तो छोड़ देना चाहिए, वो इसी हवाले से है। मेडिकली भी अब तो प्रूफ करते हैं इन चीज़ों को, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आप खाना अर्ली खाएं रात का। यानी ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आपने देखा कि वो रात को लेट खाना खाते हैं, लेट आवर्स में खाते हैं और फिर उसके थोड़ी देर के बाद वो सो भी जाते हैं। वो इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है। वो चाहे आप क्वार्टर भी ले लें रोटी तब भी नुकसानदेह है। तो मच बेटर है कि आप खाना अर्ली खाएं और डाइजेस्ट हो जाए, उसके 1.5-2 घंटे के बाद कम से कम आप सो बात हो रही है तो ज़रा हम लोगों की तरतीब भी सीधी कर दें, ये सुबह और रात की टाइमिंग वाली। सुबह देख माशाल्लाह ये लोग तो ये खुद सेकंड करेंगे कि सुबह अर्ली उठना चाहिए, अर्ली उठें। आप नमाज के लिए उठते हैं तो जब अर्ली उठेंगे तो डेफिनेटली आपको रात नींद भी, ईशा के बाद नमाज पढ़ेंगे तो आपको नींद भी जल्दी आ जाए। मेरी खुद हैबिट है कि मैं सुबह आजकल मैं सुबह 5:15 उठता हूँ। बन गई है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ और अर्ली नाश्ता करता हूँ नमाज कुरान पढ़ने के बाद, और रात में 9:30 बजे सो जाता हूँ नमाज पढ़ के। 9:30 मैक्सिमम, हार्डली 10 o'clock सो जाता हूँ। तो देखें ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये लोग इससे बहुत दूर हो गए हैं। लेट नाइट आवर्स में सोना ये तो अब स्टेटस सिंबल बन चुका है कि मैं रात इतने बजे सोता हूँ। और पता नहीं बताते हुए फ़ख्र क्यों हो रहा है, जबकि हमारे दिन के सारे काम रह जाते हैं, हमारा सब कुछ रह जाता है, उसमें सेहत भी ख़राब है, सबसे बड़ी सेहत ख़राब होती है आपकी ना। जी। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस हवाले से। और अगर आप नेचुरल फूड की तरफ जाएँ, तिब्बे नबवी वाली या उस खुराक की तरफ जाएँ, तो उसमें इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा शहद को है। ऐसी कलवंजी है जिसके आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो अगर सुबह, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वार्म वाटर में अगर 1 चम्मच उसका शहद का डाल लें, साथ में 2-4 कतरे पी लें, तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। जो लोग ख़ास तौर पे अपने आप को स्लिम स्मार्ट रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वो एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है। और आजकल ख़ास तौर पर आजकल स्मोक के हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ना। ठीक है, हमें रोज़मर्रा के लिए आपको काम के लिए भी बाहर भी जाना है, ऑफिशियल्स भी जाना है, अपने काम काज बिजनेस भी है, तो कोशिश करें कि बिला वजह बाहर ना घर से निकलें, बिला वजह ना निकलें। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी एक वर्ड डिलीवर किया कि अपना लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना है। ठीक है, अगर हम वो नहीं चेंज कर पाते तो फिर हमारे साथ ये मुसीबतें, ये परेशानियां हमारे साथ कंटिन्यू रहती हैं। सही बात है। तो सबसे बेहतर कि ये है कि आजकल इस स्मोक में ही अगर लगाएं कि उसमें सबसे बड़ा मसला है वो गले की ख़राबी है, सांस में ब्रीदिंग में मसला आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके लिए दारचीनी अपनी फिंगर के मुताबिक एक ले लें, ये सिंपल है, वो ले लें। साथ में मुनक्का, जैसे वो मेवा की एक बड़ी है, उसको वार्म वाटर में 4-5 मिनट बॉयल करें। और इवन देन फर्स्ट डे का बेबी को भी आप दे सकते हैं 1/2 स्पून ना। कोई ऐसा नहीं है कि इस चीज़ों में कोई मसला हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स करती हो
केमिकली तो नहीं है ये, बिल्कुल तो वो दें। अगर 2-3 दफ़ा वो पी लिया जाए तो सही। उससे चेस्ट कंजेशन ख़त्म हो जाती है। ज़बरदस्त अगर सर्दी- साथ में फ्लू भी है और बुखार भी है तो साथ उसमें कलवंजी भी ऐड कर लें और ज़बरदस्त साथ में उसके 2 लौंग डालें, अंजीर के 2-4 अंजीर। टुकड़े डाल लें, उसको भी इसी तरह 2 जग अगर लेते हैं तो उसमें से एक रह जाता पानी बॉयल करने के बाद, वो दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा पी लिया जाए, वो भी अंजीर मच बेटर है। सर मैंने अपने अगले मेहमान की तरफ भी जाना है, लेकिन फिर अंजीर का जिक्र हो रहा है और ये पूछना भी बहुत ज़रूरी हुआ हुआ है कि एक आजकल एक और चीज़ भी पड़ी है, मैं कह रही हूँ राउंड हमारे सारे सराउंडिंग में नज़र आ रही है, वो है अंजीर का पानी में या दूध में 3 से 4 अंजीर का भिगो के और सुबह वो खाना और ऊपर से वो पानी या वो दूध का पी लेना। क्या हारमो अंजीर का इस तरह से यूज़ हमारे स्टमक के लिए हमारे लिए ठीक है? अंजीर का भी ठीक है। इसके साथ अगर रात में छुआरा जिसको बोलते हैं, अगर वो भी ले लिया जाए तो वो भी मच बेटर है। इसमें किसी भी जगह पे नुकसान नहीं है, ये सिंथेटिकली नहीं है। सही। और हम इनको टोटके लोग बोल देते हैं ना, ये टोटका है, टोटका नहीं, अल्टरनेटिव मेडिसिन है, ये ज़बरदस्त। ट्रीटमेंट्स हैं। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीज़ें आज मैं आपसे पूछती रहूँगी, ख़ासकर वो चीज़ें जो मुझे भी पता है और मेरे आसपास हो रही हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं पे हम गलती कर रहे हों और वो हमारी सुधर जाए। मैं अपने अगले मेहमान से बात करना चाह रही हूँ। सर मलिक साहब क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? गुफ्तगू सुन रहे हैं? माशाल्लाह आज तो मैं कहती हूँ फुल ऑन हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आने वाला है कि इतनी सारी तालीमात, उसके साथ सेहत की बात। जी आप बताएं इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो सुन रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर नेशनल मुल्तान से लाइव नशरियात के आगाज़ पर इनकाद पर पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। यकीनन ये इदारा माशरे की इस्लाह व तरबियत में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हमदे बारी ताला मैं पेश करना चाहूँगा। बिल्कुल ज़रूर ज़रूर। हाँ, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ मैं तेरे हरम को लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाहु अकबर,
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر لکھ دے آنا مقدر تا عمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر वेलकम बैक मेरा सोना वसेब गाल थी पे सेहत थी लेकिन मैं चाहसा कि मैं गाल इथों शुरू करा क्योंकि बड़ा अहम ये टॉपिक है इंदे उत्ते साडी गाल करना लाजिम है अजकल दे मौसम के हवाले दे नाल अगर असां वड्डे बीमार थी सकते से सारे बच्चे छोटे मासूम बच्चों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है तो मेन जोड़े इशूज़ हैं खांसी नज़ला ज़ुकाम ये बहुत ज़्यादा जो आखो ना डेली बेस से साड़ी हर कहीं की ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने पे। जी डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, मुझे ये बताइएगा कि इस 3 बीमारियां ये जिसके बारे में सुबह शाम दोपहर एक तकिया कलाम बन गया है, जी नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, सर में दर्द है, एक सर में भी दर्द आ जाता है इसमें, इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें अगर तो बुखार बहुत तेज़ है तो कलवंजी में शिफा है बहुत ज़्यादा। एक आधा चम्मच कलवंजी लें, उसमें 1-2 ड्रॉप जस्ट लेमन के डालें और वो 3 टाइम ले लें और बुखार नहीं रहेगा। सही। ये बड़ी इसमें अल्लाह पाक ने शिफा रखी हुई है और ये वो चीज़ है जो घर के किचन में ये चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है। एक इससे बहुत सारे लोग स्टीम की तरफ जा रहे हैं, स्टीम लेते हैं, यार लेना चाहिए, स्किन चेहरा भी फ्रेश हो जाता है स्टीम लेने से। मगर स्टीम के अंदर अगर आप जब ले रहे हैं स्टीम को तो उसमें चंद कतरे सफ़ेदे का तेल जिसको आप यूकलिप्टस ऑयल बोलते हैं वो इजीली मिल जाता है ना, बाहर से बाज़ार से मिल जाता है। वो सफ़ेदे का तेल क्या कर लेंगे किसी पंसार से तो मिल जाएगा, वो 4-5 कतरे अगर पानी में डाल लिए जाए तो उससे ये है कि आपका लंग्स बिल्कुल जो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, लंग्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, विजिंग बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है ये वाली है। इसके साथ साथ जी आपने खांसी का भी कहा, खांसी के लिए और शहद तो है बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आजकल एक फल अवेलेबल है हमारे पास, वो है अमरूद का ना। अमरूद अगर कच्चा अमरूद ले लिया जाए तो किसी भी नॉन स्टिक तवे के ऊपर फ्राई पैन में उसके पीसेस करके उसको ड्राई कर लें, बिल्कुल ड्राई कर लें, सूख जाए, उसका पाउडर बनाएं, उसमें आधा चम्मच काला नमक डालें, उस एक अमरूद के अंदर आधा चम्मच वो डालें और हिस्बे जायका अगर गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं वो डाल लें, नहीं तो शहद। ठीक है।
ये स्पून ये वाला 3 टाइम लें तो उससे ये जो खांसी है बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगी। ज़बरदस्त, ये हम इनसे दूर हो चुके हैं इनसे ना। दूर हो चुके हैं। हम भागकर वही रूटीन की मेडिसिन की तरफ जाते हैं, वही सिंथेटिक मेडिसिन की तरफ जाते हैं। बिल्कुल तो इसी तरह ये से है। तो हमारे अल्लाह पाक ने हमें नेमतों से नवाजा हुआ है, हम इनको यूज़ नहीं करते। यूज़ नहीं करते। और एक और भी देखा जाए तो वक्त के साथ साथ ख़ास कर जब हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से कह लें या फास्ट फूड ज़्यादा खाने की वजह से आप कह लें, हमारी हैबिट जो हमारे लाइफस्टाइल को बहुत डिस्टर्ब किए हुए है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट, उस चीज़ के हवाले से हमारे अंदर का जो फ़ैट है, इसकी वजह से जो फ़ैट आने के बाद जो हमारा गलत तरीक़ाकार है डाइट का, कि हम लोगों ने बड़ी ही इकसाम निकाली हैं डाइट करने की। देखा जाए तो कुछ उसमें फास्टिंग में आ जाता है, कुछ एकदम से ही सब कुछ साइड करके हम कहते हैं कि हमने सिर्फ सब्ज़ी खानी है, या हमने सिर्फ आज का दिन हमने फ्रूट खाना है। जीएम डाइट भी आती है, इसमें बहुत कुछ डाइट्स के हवाले से नाम दे दिए गए हैं। इस हवाले से लाजमी मैं चाहूँगी कि हम सबको आप गाइड करें कि इसका कौन सा तरीक़ाकार सही है सेहत के लिए हमारी। ज़ैनब, बहुत सारे लोगों ने ना डाइट को समझ लिया कि भूखा रहना तो वो डाइट है, ठीक है। वो तो आप अपने न्यूट्रिएंट्स कम कर रहे हैं, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो रही है। डाइट को अगर हम अपनी रेगुलेट कर लें, खाने को रेगुलेट कर लें, अगर 3 टाइम ही खाना है तो अगर उसको टाइम पर खा लें, टाइम पर सो जाएं, टाइम पर उठ जाएं, यानी वही वाली बात कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, तो हम बहुत सारी कबाहतों से बच जाएंगे, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। हम लोग डाइट की तरफ जाते हैं तो खाना पीना ख़त्म कर देते हैं, मगर उसके साथ ऐसी फास्ट फूड ऐड कर लेते हैं कि ये थोड़ी हम खा रहे हैं। मगर आपको भी पता है कि वो जितनी भी फास्ट फूड हैं वो सारी ऑलमोस्ट 99% चिकन से बनी हुई है। चिकन से बनी है। और चिकन जितना भी है वो उनकी जो खुराक है चिकन की, उसमें स्टीरॉयड है, ऐसी बहुत सारी सिंथेटिक चीज़ें हैं जिससे वो 6 वीक का एक बर्ड है जो 2.5-3 किलो का बन जाता है, ठीक है। तो जब हम उसकी तरफ जाते हैं तो वो फिर मून फेस भी होता है, बल्कि भी होता है, और कहने में ये है जी कि हमने तो डाइट कर रहे हैं। तो डाइट ये नहीं है, डाइट तो ये है कि आप खाना रूटीन से रेगुलेट करके खाएं। और अगर आप डाइट पर हैं, अगर आपने रोटी छोड़ ही दी है तो कम से कम अपने साथ उसमें फल ऐसे शामिल कर लें, ख़ास तौर पर पोर्शंस मौसमी बना फल। लें, हाँ। मौसमी फल हमें खाने चाहिए, उसमें बहुत अफाका है। आजकल अल्लाह पाक ने हमें नवाजा हुआ है विटामिन सी के साथ, जिस तरफ जाएं ऑरेंज है, ऑरेंज है, ऑरेंज है, ऑरेंज खाना चाहिए। डेफिशिएंसी और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से फ्लू है, फ्लू है। ठीक है। तो अगर हम ऑरेंज लेते हैं, और मीठे वाला, खट्टे वाला नहीं, मीठे वाला लेते तो हैं, इस पे भी थोड़ा सा बताइएगा। एक है ऑरेंज को का जूस बना के हम पिएं, और एक है कि हमने ऑरेंज को उसके फाइबर के साथ खाना है। इसमें कौन सा बेहतर है? फाइबर के साथ फाइबर खाएं। के कोई भी फल जो है, कुछ चंद एक हैं जो आप छिलके के साथ नहीं खा सकते, कोशिश करें कि फाइबर के साथ खाएं, फाइबर के ठीक साथ है। खाएं। और उसका फ़ायदा ही आपको फाइबर के साथ है, स्टूल रेगुलेट होता है, फैट रिड्यूस होती है, फैट को लेकर जाते हैं वो कम करते हैं। तो ये फाइबर के साथ लेना चाहिए। ऑरेंज जो है जब भी लें, ऑरेंज ख़ास तौर पे, मगर ख़वातीन उसको जब छीलती हैं तो वो जब तक वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता उस वक्त तक खाती नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, छिलका बस उतारें, उसका फ़ायदे वाली चीज़ उसके ऊपर फाइबर है जो हम लूज़ कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, तो उसके साथ खाना चाहिए ऑरेंज को जब भी खाना और चाहिए। अक्सर हम ये जो फ्रेश जूस के चक्कर में फ्रेश जूस बना के पीते हैं, उसमें शुगर का हमारा मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाता है यूजेज। उससे बेहतर है कि हम फ्रूट ज़्यादा खाएं। फ्रूट ज़्यादा खाएं। फ्रूट ज़्यादा खाएं। अच्छा, इसमें फाइबर के वाले से जैसे अभी फ्लैक्स सीड जो है, जिस इसबगोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आजकल के वेदर के हवाले से इसमें अगर 1 कप दूध गर्म ले लें, उसमें चंद स्टिक ज़ाफ़रान की डालें, 1 स्पून हल्दी की डालें, और ऊपर फ्लैक्स सीड इसबगोल डालकर भिगोकर थोड़ी देर रखें, उसको पी लें। एंटीऑक्सीडेंट भी है, अफाका है आपको, फिर वो भी लंग्स के लिए बहुत अच्छा है और लीवर को डिटॉक्सीफाई करता है। हमारा लीवर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं इसके और साथ। सर एक और चीज़ बड़ी आम है, और इस चीज़ को मैं भी सही करना चाहूँगी। हमारे यहाँ की चाय, सारा मुल्तान थी गया, सारा मैं आदि हैं लाहौर थी गया, कराची थी गया, सारे शहर मैं आदि हैं कौमी ड्रिंक बन चुका है ये टाइम। यानी कि हमारे यहाँ चाय, क्या कुछ भी नहीं है काम करने को, चाय क्या करना है, चाय कहीं से आए हैं, चाय सर में दर्द है, चाय कुछ हो गया है, चाय खुशी है, चाय गमी है, चाय। लेकिन क्या ये वही चाय है जो कि चाय की सही रेसिपी है? दूध पत्ती जिस तरह से हम बना के पीते हैं, जिसमें ये हमारी बॉडी में किस हद तक
آپ بتا سکتے ہیں کہ فائدہ دے رہی ہے یا نقصان کے باعث بن رہی ہے؟ دیکھیں اللہ پاک کی نعمت ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت ساری اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، کثیر تعداد میں، لیکن اگر ہم ہاں جی کسی چیز کی بھی زیادتی کریں گے وہ تو پانی کو بھی زیادہ بہت زیادہ پی لیں گے تو وہ بھی بہت خراب زیادہ کرے گا پی نا، لیں ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، مگر یہ اگر آپ اس کو اپنی اس کی کوانٹٹی سے زیادہ لیں گے تو یہ نقصان دے گی۔ اگر یہی ہیبٹ بار بار پینی ہے کہ کوئی کام نہیں ہے تو چائے نہیں، یہ کرنا تو چائے، رکنا کہیں راستے میں تو چائے، تو اس کو گرین ٹی پہ کیوں نہیں گرین شفٹ ٹی، کر لیتے؟ یس یہ میں سننا چاہتی تھی، بالکل اس کو قہوے پہ کیوں نہیں لے کر جا سکتے؟ ابھی ہمیں اللہ نے مورنگا جیسی، جس کو سوانجنا بولتے ہیں عام زبان میں، اس سے نوازا ہوا ہے، یہ نعمت ہے ہمارے پاس اللہ پاک کی دی ہوئی، اگر اس کا قہوہ پی لیا جائے، آج کل کی جو اعصابی پرابلمز چل رہی ہیں، نیند نہیں آتی، بہت ساری ٹینشن ہے، وہ بہت فائدہ مند ہے مورنگا جو ہے، ٹھیک ہے، اور گرین ٹی جو ہے خاص طور پر یہ تو اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اور فیٹ ریڈیوسر بھی ہے، کہتے ہیں باڈی میں ڈرائنس بھی کرتی ہے، اس کا کوئی کنسیپٹ ڈائنس کرتی ہے، ٹھیک ہے، کوانٹٹی بہت زیادہ آپ بار بار آپ پئیں گے، آپ دن میں اگر 4 دفعہ پی لیں تو اس سے تو کچھ نہیں نا، اس میں تو فائدہ ہی ہے آپ کا، صحیح۔ بٹ چائے سے شفٹ، بلیک ٹی سے شفٹ ہو کر گرین ٹی پہ چلے جائیں۔ ہمیں بتائیں علاج نیند نہ آنے کا بہترین، ہماری خوراک میں کیا چیز ہمیں شامل کرنی چاہیے جو کہ ہماری نیند اور ہماری اعصابی یہ جو سٹریس ہو جاتا ہے، خاص کر سٹریس کے لحاظ مورنگا، مورنگا، اگر نیند صحیح نہیں آ رہی تو اس کا رات کو ایک کعوے کا کپ پی لیں، آج ابھی تو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اس کے ٹی بیگ اویلیبل ہیں مورنگا کے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ میں کبھی دوبارہ پروگرام آیا تو ساتھ لے کر بھی آؤں گا، تو وہ اعصابی کمزوریوں کے لیے نیند نہ جن لوگوں کو آتی ہو ٹائم پر، تو وہ ایک رات کو کپ اس کا لیں، الحمدللہ نیند بھی بڑی ساؤنڈ سلیپ آئے گی اس کے ساتھ۔ سر بہت شکریہ، بڑی خوبصورت آپ کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی ہے۔ آپ مجھے اور میرے دیکھنے والے اور خاص کر ہمارے وسیب کے خاص لوگوں کو اپنا خاص کوئی پیغام، کوئی میسج دینا چاہیں تو ہیلتھ کے حوالے سے؟ میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ سادہ خوراک کی طرف ہم جائیں، فاسٹ فوڈ سے نکل آئیں، اور نیند ٹائم پر لیں، صبح ارلی اٹھیں، اور نماز کو 5 وقت کی نماز، خاص طور پہ 5 وقت کی نماز کو پڑھیں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سر بہت شکریہ، آپ اتنے دور سے آئے۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کو ساتھ ہوں خدا حافظ کرنا پوسے کیونکہ انہاں وننا ہے، انہاں کو جلدی ہے، لیکن میرے نال ہونے وعدہ کرے سن کہ بہت جلدی سارے نال ان پروگرام وچ ول کٹھے ہو سن۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم جانے ضرور دے رہے ہیں لیکن بہت جلدی آنے کا وعدہ لے کے، انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین سنسوں ایک نعت، ان تو بعد ول ایک چھوٹی جی بریک ہو سے تو سا کتھائی نہ ویسو، سارے نال راسو۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، اس کرم کا مگر کیا کہو گے، جی میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، اس کرم کا مگر
کیا کہو گے جی میں نے مانا میں سب سے برا ہوں جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہے ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہے ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں اور دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو ارے دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو ارے دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کہ کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں کون والی ہے کس کا گدا ہوں اور دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی بن کہے ہی میری لاج رکھ لو بن کہے ہی میری لاج رکھ لو میں سسکتی ہوئی التجا ہوں اور شافعِ مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی شافعِ مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہو کے بھی سب سے کھرا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہو ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਵਸੇਬ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਇਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ, महसूस करो तो कोई एहसास थी से। अलामा साहब टाइम तो पता ही नहीं लगता कि मैं जी हाँ, गुजर जी हाँ, वेंदे, लेकिन असां हर एक लम्हे को कैद करना चाहसूँ, तुहाडी सोहनी गालें को अपने तक ते अपने नाज़रीन तक पहुँचाना चाहसूँ। जिसे सो अज दे मुबारक डी दे हवाले नाल जी मैं जिवें पहले अर्ज़ कीते ना, जी। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दी तस्दीक कीती है सब तो पहले, नबूवत दी, रिसालत दी, वाक़या मेराज दी, और सिद्दीक अकबर दा लकब आपको अतात है। अबू बकर कुनियत पहल करन वाला, शजर इस्लाम दा पहला फल, बाग इस्लाम दी पहली बहार। और अगर आप दी खिदमात को देखो तो ख़ुद अल्लाह दे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे को जितना फ़ायदा, जितना नफ़ा अबू बकर सिद्दीक दे माल तो पहुँचे, इतना फ़ायदा कहीं दी ज़ात तो नहीं पहुँचा। और ये भी मोहसिन इंसानियत अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमाने गिरामी है कि जिन्हां दा पूरी कायनात ते अज़ल तो अबद तक एहसान है, वो फरमेदन कि मैं हर कहीं दे एहसान दा बदला चुका दिते ई दुनिया जै मेरे नाल जो नेकी कीती, हुस्ने सलूक कीता, मैं सब दा बदला अदा कीते। मगर अबू बकर ओ वाहिद हस्ती है जिंदे एहसानात दा बदला अल्लाह ताला क़यामत दे दी अता करे सी। अच्छा, फिर ये देखो सरकार फरमाए कि जो अल्लाह ने मेरे सीने विच पाता, वो मैं सारे दा सारा सीने सिद्दीक च मुंतकिल कर दिता। ये भी आपने फरमाया नेकी दे 360 खसलत हैं नेकी, अगर कई हिक विच भी वो अलामत पाती वने 360 खूबियां चूँ वो जनती हो सी। 360 चूँ हिक नेकी। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मेरे विच भी उन्हें चो कोई हिक खसलत है। सरकार फरमाया अबू बकर तेरे च सारे दे सारे 360 खूबियाँ और अलामतां और कमालात व औसाफ पाते वेन। फिर ये देखो अल्लाह दे नबी को आप नाल कितना प्यार है, कितना उनसा कि जिथा अपना जिक्र कीते फरमेदियन मैं गया अबू बकर उमर भी मेरे नाल हन। ये मैं आख्या अबू बकर ते उमर ने भी ये आख्या, ये मैं चाहदा अबू बकर ते उमर भी ये चाहते। अच्छा, फिर देखो ई मईयत, ई रिफाकत, ई सोहबत दा खालिक के कायनात ने भी ख्याल फरमाए। इज़ अखरजहुल्लज़ीन कफ़रू सानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार। फरमाया जिड़ वेले काफरा ने बेवतन कर दिता मेरे महबूब को, यानी मक्का छुड़ा दिता, मक्का सरकार दा वतन मारूफा, ते फरमाया इज़ हुमा फिल गार, जिड़ वेले ओ दूहें गार विच हन, हिक नबी पाक अलैहिस्सलाम, हिक सैयदना सिद्दीक अकबर यार गार। फरमा इज़ हुमा फिल गार, ओडू में गारिसन इज़ यकूलो, जड़ वेले फरमेदे पैहन नबी पाक ले साहिब ही अपने साहिब को, अपने साथी को, ला तहज़न गम न कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह असाडे नाल है। एदी फरमा इन्नल्लाह मइया मेरे नाल है। फरमाया माना यानी ऊ मइयत रब विच खुद को और अबू बकर सिद्दीक को बराबर शामिल रखे। साहिब रसूल अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ने फरमाया, और आप दी सहाबियत कुरान तो साबित है, ईदा इनकार नस्से कतीदा इनकार है। सहाबियत वो शरफ है बीबी के जेदा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दुनिया दे गौस कुतुब अब्दाल मिल वंजन, एक सहाबी रसूल दी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि सहाबी जड़ा है अल्लाह दे नबी दा वो उको आदन जै सरकार को हालत ईमान च डिठा है, यानी नज़रे ईमान नाल डिठे ते ईमान ते ही वो दुनिया तो रुखसत है। भावें एक लम्हे दा सहाबी है ते भावें उम्र भर दा सोहबत रसूल अगर एक लम्हे मिली है हालत ईमान च, उंदा दर्जा कायनात च नबियां ते रसूलां तो बाद सब तो बुलंद है। शरफ सहाबियत बहुत बड़ा शरफ है। देखो सहाबी इबादत नाल नहीं बनता,
صحبت مصطفیٰ نال بنتے تے کائنات دے عبادتاں صحابی دے ایک لمحے دی صحبت رسول دی برابری نہیں کر سکتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 4 پشتاں شرف صحابیت تو مشرف ہیں. دیکھو 1,24,000 صحابہ کرام ہیں علیہم الرضوان. انہیں وچوں آپ واحد ہستی ہیں کہ جنہیں کو قرآن نے نبی پاک دا صاحب آکھے, اور وہ واحد ہستی ہیں جنہیں دے 4 پشتاں صحابی ہیں. خود صحابی, صحابہ دے امام, والد صحابی ابی قحافہ عثمان رضی اللہ عنہ, پتر صحابی, پوترا صحابی, 4 پشتہ اے واحد ہستی ہیں. دوسرا دیاں صحابیات, ایک بیٹی تا ام المومنین صدیقہ کائنات, معلم امت, محسن اسلام, حضرت عائشہ صدیقہ حمیرہ رضی اللہ عنہ. اے نبی پاک علیہ السلام دی سب تو پیاری زوجہ محترم ہے, اور انہیں تو 2,500 حدیثہ روایت ہیں, 2,210 احادیث نبوی بی بی صاحبہ نے امت تک پہنچے ہیں, معلم امت, محسن امت. ہون اے دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحے, ہر آن, ہر زمان, ہر مکان پیغمبر پاک علیہ السلام دے نال رہ گئے. وہ بے سایہ ذات ہے, لیکن آپ ذل نبی بن کے آپ دے نال قدم بقدم شانہ بشانہ دوش بدوش نال رہ گئے. پھر یہ وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے وصال تو بعد تمام صحابہ کرام نے, اہل بیت نے, انصار نے, مہاجرین نے بالاتفاق بلا نزاع آپ کو نبی پاک علیہ السلام دا جانشین اور خلیفہ منتخب کیتا. سبحان اللہ. سیدنا امیر المومنین, قاتل المشرکین حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی ذات او فرمے دن کہ اے ابو بکر تے کو اساڑے نبی نے امام بنائے. یعنی آقا نے اپنی حیاتی وچ, اپنی زندگی وچ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مسلح تے کھڑا کیتے. ان ویلے سیدنا عباس بن عبد المطلب موجود ہیں, حضرت سیدنا علی مرتضیٰ موجود ہیں, باقی صحابہ ہیں, لیکن آقا نے بالاسرار بالتاکید فرمایا کہ ابو بکر موجود ہوئے کوئی بیا امامت نہیں کرا سکتا. اور فرمایا اللہ کو بھی منظور نہیں, فرشتیاں کو منظور نہیں کہ ابو بکر دے ہونے, میرے یار غار دے ہونے کوئی بیا میرے مسلح تے کھڑوے. آپ نے اپنے مبارک حکم نال حضرت صدیق اکبر کو اپنے مسلح تے کھڑا کیتا تے 17 نمازاں آقا دی حیات ظاہری وچ 17 نمازاں سائیں صدیق اکبر سائیں رضی اللہ عنہ نے پڑھایاں. اسے مولا علی مرتضیٰ دا فرمان عرض پہ کرے نام. انہوں فرمائے اے ابو بکر تے کو نبی پاک علیہ السلام نے ساڈا امام بنائے نماز دا, ساڈے دین دا امام بنائے, تب میں تو کو خلیفہ کیوں نہ تسلیم کراں. ہن حضرت علی مرتضیٰ نبی پاک علیہ السلام دے سیدنا ابو بکر صدیق دے دور وچ علی سائیں وزیر اعظم, چیف جسٹس اور پایہ خلافت دی اہم رکن رہ گئے. کوئی بھی فیصلہ ہویا سرکار علی مرتضیٰ کو کرایا ویندا. آپ چیف جسٹس اور اقداہم علی, نبی پاک قبلہ علامہ صاحب سرکار دا فرمان ہے کہ حضرت علی ججن قاضین, اور جو نبی پاک علیہ السلام انہوں کو فیض عطا کیتے حضرت علی کو, اور انہوں نے امت کو منتقل فرمایا. ہن یہ وجہ ہے کہ آپ دی خلافت جڑ ویلے منعقد تھئیے, سرکار دا وصال کوئی معمولی گال تا کوئی نہ ہے. قیامت کبرا برپا تھی گئی, مدینہ طیبہ وچ کوہرام مچ گیا, عورتاں مرد وڈے چھوٹے بڈھے عورتاں رومن لگ گئے, اور ایسا ایویں سمجھو کہ سورج غروب تھی گیا. صحابہ کرام تصور نہ کر سکتے ہیں کہ ساڈے آقا و مولا دنیا تو رخصت تھی ویسن. حضرت فاروق اعظم جیسا آہانو فولاد دا پیکر مرد عظیمت آدھے جیڑا اے آکسی کہ نبی پاک فوت تھی گئے, میں ان دی گردن قلم کر رہے سا. تصور نہ کر سکوں. کئی دا خیال ہے کہ آقا دوبارہ تشریف گھرنا سن,
مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے چڑھ کے خطبہ دیتا فرمایا سرکار اللہ دے نبی دنیا تو رخصت تھی گئے یہ اللہ دا قانون ہا جڑا پورا تھے صحابہ کو خود الگ روگ ہندن مگر صحابہ کو تسلی دیں دیں اون ویلے جڑی آپ دی خلافت منعقد تھئیے بڑی مشکلات ہیں اسلام واسطے کچھ لوگ کا نبوت دا دعویٰ کر دیتا مسیلمہ کذاب اسود سجا ایک عورت ہے وہ دعویٰ کر دیتا دوجا کچھ لوگ اسلام تو پھرن لگ گئے جڑے نوے مسلمان تھے ہیں وہ اپنے آبائی مذہب تے واپس ونجا لگ گئے کچھ لوگاں نے زکوٰۃ دا انکار کیتا نمازاں پڑھ سوں روزے رکھ سوں حج کرے سوں زکوٰۃ نہ دے سوں آپ نے فرمایا جڑا نبی پاک علیہ السلام دے ویلے اٹھ دے نک دی رسی وی زکوٰۃ چ دیندا ہا تے ہون نہ دے سی میں اون دے خلاف جہاد کرے سا ختم نبوت دے منکرین دے خلاف سب تو پہلے آپ نے جہاد کیتا اور علم جہاد بلند کیتا مسیلمہ کذاب قتل تھیا اور اوندا خاتمہ تھیا یہ آپ نے 2.25 سال دے جتنا عرصہ نبی پاک علیہ السلام کو چھوٹے ہیں اتنا عرصہ ہی سرکار دے بعد آپ جیویں تے 2.25 سال دے بعد وفات پاتی ہے عمر آقا دی ظاہری 63 سال حضرت ابو بکر صدیق دی بھی 63 سال تے میں آخری گل کرنا چونکہ علامہ صاحب دا بڑا عالمانہ فاضلانہ اور فصیح و بلیغ خطبہ ہے 2.25 سال دا وقفہ ہا آقا تے آپ دے درمیان اتنا عرصہ آپ جیویں 22 جمادی الثانی یعنی جمادی الاخری سوار دے دیں آپ نے وصال فرمائے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے آپ کو غسل لیتے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ دی نماز جنازہ پڑھائیے تے تدفین کتھا تھئیے جتھا نبی پاک علیہ السلام جلوہ گرن چونکہ آقا نے فرمائے میں تے ابو بکر و عمر ہکے خمیر تو پیدا کیتے گئے آدمی جتھوں پیدا تھیندے اتھا ہی واپس ویندے صلی علی شان رفیق رسول کی بعد وفات بھی ہے رفاقت اسی طرح سبحان اللہ سبحان جی علامہ صاحب میں علامہ یوسفی صاحب آپ سے اب خود کیا کہوں اتنی خوبصورت باتیں اتنی خوبصورت تعلیم میں اس تعلیم میں اس علم میں اضافے کے لیے آپ سے کہوں گی کہ کیا سوال کیا جواب میں گزارش یہ کروں گا کہ اہل بیت نبوت کی اور سرکار صدیق اکبر کی محبت دیکھنے کے لیے آپ کو کہیں دور جانے اور دلائل کی ضرورت نہیں آج کے اسی پروگرام میں دیکھ لیجئے بندہ ناچیز آپ کے سامنے بیٹھا ہے میں 42 واسطوں پر صحیح النسب اصل العرب اور محفوظ النسب محفوظ النسب حسنی حسینی سید ہوں 42 واسطوں پر اور 39 واسطوں پر مرید ہوں سلسلہ مبارکہ نقشبندیہ میں اب جس کی نسبت ابو بکر صدیق اکبر پر جا کر منتہا ہوتی ہے اور بلا واسطہ متصل ہے رسول پاک علیہ السلام سے سننے والوں کو کتنا لطف آ رہا ہوگا کہ 1400 برس کے بعد بھی بیٹا علی کا ہے تعریف ابو بکر کی سنا رہا ہے تو ہم یہی سنانے کے واسطے آئے ہیں اور یہ بتانے کے واسطے آئے ہیں کہ اولاد علی آج بھی نانا کے صحابہ کو گارڈ آف آنر پیش کر رہی تھی قیامت تک کرتی رہے گی حضرت اقبال میں کچھ اقوال امت کے بزرگوں کے پیش کر دیتا ہوں حضرت اقبال سے پوچھا آپ سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس سبحان اللہ یہ جو بس ہے نا اہل علم اور اہل زبان جاتے یہاں پر جو لفظ بس بولا ہے وہ کلام کی انتہا ہے فائنل یہاں پہ گفتگو فائنل ہو گئی ہے اس کے آگے کلام نہیں کیا فرمایا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اس سے آگے بات کوئی نہیں اور سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مجھے لگتا ہے حضرت اقبال نے اس روایت کا ترجمہ کیا کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور آپ کو کیا پسند ہے فرمایا آنکھیں ابو بکر کی ہوں صورت مصطفیٰ کریم کی ہو اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں چاہتا کہ آنکھیں ابو بکر کی صورت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اور فرمایا ابو بکر کو اپنے بچوں سے اپنے گھر سے بڑھ کر اپنے رسول پاک کی اولاد پیاری ہے رسول پاک کا گھر پیارا یہ ان کی محبت حضرت مولانا شاہ الشیخ الامام احمد رضا خان فاضل محدث بریلی شریف نور اللہ مرقدہ و اعلی درجاتہ
فتاوا مبارکہ رضویہ شریف کی جلد نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ صدیق اکبر کے بارے میں کوئی کومنٹس لکھیے، تو بہرحال ہماری یا کسی امام کی بھی کیا ضرورت ہو کہ صدیق اکبر پر کومنٹس کرے سوائے اس کے کہ ان کی فضیلت بیان کرے. اور سرکار صدیق اکبر کیا، حضور کریم علیہ السلام کو کوئی صحابی، کوئی اہل بیت ہو، بلا تخصیص، بالکل کسی کو نومینیٹ کیے بغیر، ہر صحابی رسول جیسی حضرت قبلہ عالم فرما رہے تھے کہ چاہے ایک لمحے کا صحابی ایک ہو، لمحے کا صحابی، ایک لمحے کا بھی صحابی ہو، ان کی فضیلت بھی بیان کرنے میں ہی ہماری آخرت کی خیر ہے، خیر ہے. دین دنیا کی خیر ہے. بہرحال تو حضرت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات میں امیر سیدنا رسول کریم سرور عالم ختم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مرشد کوئی نہیں، اور حضرت سیدنا امیر المومنین، امام المتصدقین، سید المتقین، عز ناز خلافت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد الانبیاء افضل البشر خلیفۃ رسول بلا فصل بالتحقیق ابو بکر صدیق جیسا مرید کوئی نہیں، مرید کوئی نہیں. حضور غوث الثقلین پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی بیٹا علی کا اور ذکر حضرت صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور غوث الثقلین کا ایک قول اقدس ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے فیض میں حضرت ابو بکر صدیق کا فیض داخل ہے. اب علماء جو ہوتے ہیں نا، یہ امت کے جو اکابر علماء ہیں، لڑوانے والے مولویوں کی بات نہیں کر رہا، علماء حق کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے تحقیق کی، وہ تو زیروں زبروں پر تحقیق کرتے ہیں کہ الحمد کی ہے پہ اگر زبر آئے تو کیوں آئے، دال کے نیچے زیر آئے تو کیوں آئے. تحقیق کرتے، اتنے بڑے قول پر تحقیق نہ کرتے. تحقیق کی کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے دادا سید، نانا سید، نانی سید، والد سید، والدہ سید، استاد جو ہیں وہ مرید مولا علی، باپ مرید مولا علی، چاروں طرف سے فیضان علی میں گھرا ہوا شہزادہ سید زادہ حسنی حسینی، این بار گہے حضرت غوث الثقلین است، لقد کمر حیدر و نسل حسنین است، ماں درش حسینی نسب استو پدر عو زولاد حسن یعنی کریم اللبوین است. چار جانب سے حیدری فیض میں گھرا ہوا شہزادہ فرمائے میرے فیض میں ابو بکر کا فیض داخل ہے، تو ڈھونڈنا پڑے گا ابو بکر کہاں ہیں ان فیض میں، کہ جب ماں بھی حیدری، باپ بھی فاطمی، اور استاد بھی حیدری اور مرشد بھی فاطمی، تو پھر صدیق کہاں ہیں. صاحب روح المعانی حضرت علامہ آلوسی علیہ رحمہ نے اس پر تحقیق کی. فرماتے ہماری تحقیق کے مطابق معلوم ہوا حضور غوث پاک کی دادی جان حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد سے تھی، تو دادی کی نسبت سے حضرت سید صاحب نے فرمایا میرے فیض میں ابو بکر کا فیض داخل ہے. حضرت داتا علی حجویری صاحب کشف المعجوب نور اللہ مرقدہ و اعلیٰ درجاتہ کشف المعجوب شریف میں کسی نے پوچھا امت کے بڑے ولی کا نام بتا دیں، آپ نے فرمایا امت کے سب سے پہلے، سب سے معتبر، سب سے مستند، سب سے بڑے صوفی کا نام سیدنا ابو عبد الرحمن عبداللہ لطیق ابو بکر الصدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ. میں لفظ صدیق نہیں کہہ رہا، الصدیق کہہ رہا ہوں. علماء جانتے ہیں الف اور لام کی اضافت حسن کو کتنا اور علم کو کتنا، نکروں کو معرفہ بنانے والا کام ہے یہ. میں نے کہا کہ میں نیچے سے سفر شروع کروں تو پھر حضرت امام جعفر صادق ہمارے جد اعلیٰ، سادات کے جد اعلیٰ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، جن کے نام سے معروف فرقہ جعفریہ پورا ایک فرقہ ہے، پوری جماعت ہے، تو وہ امام اور امت کا اتنا اہم امام. اچھا، یہ امام تک جو فیض پہنچ رہا ہے یہ دو نسبتوں سے ہے، دو دریا، یعنی کریم اللبوینس. دو، آپ کی والدہ حضرت ام الفروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی حضرت قاسم، ان کے والد گرامی حضرت محمد، اور ان کے والد گرامی ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. صدیق اکبر کے چھوٹے صاحبزادے کی پوتی ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور امام جعفر کے یہ ہے ننہال، ننہال جعفر. اب ددھیال جعفر دیکھیے، آپ کے والد گرامی امام جعفر سرکار کے حضور باقر العلوم مولا ہمارے تو مولا ہیں، ہمارے تو مددگار ہیں، حضور باقر العلوم امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. میں ان لڑائیوں میں بھی نہیں پڑھتا کہ علیہ السلام کہو یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو، ان کی شان اس سے بھی کہیں آگے کی ہے. ہم اپنی حیثیت کے مطابق یہ القابات ان کی بارگاہ میں پیش کرتے رہتے ہیں، دعائیہ کلمات عرض کرتے ہیں. امام باقر کے والد کریم حضرت سیدنا سید الساجدین امام زین العابدین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کریم سرکار مولا حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کریم حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یعنی پوتا علی کا ہے، نواسا ابو بکر کا ہے۔ اور حضرت امام جعفر پاک کا فرمان سنیے، اتنے بڑے مستند طریقت کی سلطنت کے شہنشاہ کا فرمان سنیے۔ امام جعفر نے فرمایا میں ابو بکر سے دورہ فیض دو نسبتوں پر پیدا ہوا ہوں، ایک یہ کہ بیعت میں میں قاسم بن محمد حضرت اپنے نانا کا مرید ہوں، اور وہ مرید ہیں سلمان فارسی کے، اور وہ مرید ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے، تو میں مرید بھی ابو بکر کا ہوں، میں نواسا بھی ابو بکر کا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا فیض ہے سرکار صدیق اکبر کو، اور اہل بیت کی کیا محبت ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر اب آئیے بارگاہ حیدریت معاب میں سرکار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ریاض الندرہ شریف کی روایت ہے جس کو عام غلط العام میں لوگ ریاض النظرہ بھی کہتے ہیں۔ مولا مرتضیٰ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی میں نے رسول کریم علیہ السلام سے سنا ہے جنت میں وہ داخل ہوگا جس کو آپ تحریری حکم نامہ جاری کریں گے، یعنی جس کو آپ جنت کے رجسٹری دیں گے جنت اس کو ملے گی، اس کو ملے گی۔ اب میں صدقے جاؤں علی نے بھی سید ہونے کا حق ادا کر دیا، بخل نہیں کیا میرے آقا علی نے، کھول کر جواب دیا۔ فرمایا امیر المومنین اگر آپ یہ فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کو علی سند لکھ کر دے گا، تو سن لیجئے علی بھی سند اس کو لکھ کر دے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ سبحان اللہ، سید نے سید ہونے کا لجپالی کا ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، لجپالی کا حق ادا کر دیا مولا مرتضیٰ نے۔ اور جیسے ابھی حضرت قبلہ نے تاریخ الخلفاء سے امام جلال الدین سیوطی نور اللہ مرقدہ وعلی درجاتہ کی ایک روایت نقل کی کہ سرکار مولا مرتضیٰ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر کا نام اللہ نے جنت سے آسمانوں سے صدیق نازل کیا ہے۔ کنز الاموال شریف میں 80 سندوں کے ساتھ اتنی مستند اور تواتر کے ساتھ بیان ہونے والی روایت مولا علی سرکار کا فرمان اقدس کو نقل کیا۔ فرمایا کہ جو بندہ مولا مرتضیٰ فرما رہے جو بندہ مجھے شیخین پر فضیلت دے گا میں علی اس کو 80 کوڑے ماروں گا، یہ قول مولا علی، دیکھیے ان کی محبت۔ اور آگے چلیے رسول کریم علیہ السلام مستدرک میں بھی یہ روایت شرح زرقانی میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ مسند انس بن مالک میں بھی موجود ہے، اور بھی بے شمار کتابوں میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن حضرت حسان بن ثابت شاعر دربار رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کیا تم میری نعتیں لکھتے ہو؟ کیا کبھی میرے پیارے ابو بکر کی، آخری میں بات کرتا ہوں، کیا میرے پیارے ابو بکر کی بھی کوئی شان بیان کی ہے؟ تو حضرت حسان نے جو 4 مصرے کہے سنیے، فرمایا وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعُدُوبُ بِهِ إِذْ صَاعِدَ الْجَبَلَ كَانَ حَبَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَمُ مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلًا۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام اس برکت والی غار میں گئے جو دوسرا اس میں تھا وہ یہی ابو بکر تھا، سبحان اللہ، یہی ابو بکر برکت والی غار میں رسول کے ساتھ تھے۔ اور پھر کہا اس وقت جب دشمن چکر لگا رہے تھے پہاڑ کے گرد، جو سہارا بن کر محبوب کے دامن میں چھپا بیٹھا تھا، پناہ لیے بیٹھا تھا، وہ بھی یہی ابو بکر تھے۔ اور فرمایا ابو بکر تو حضور سے کہہ رہے، صحابی حضور کے سامنے، یا رسول اللہ زمانہ جانتا ہے، زمانے کو خبر ہے، ظاہری باطنی مخلوقات جنوں انس و رجال الغیب سب جانتے ہیں، کل عالم ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ یہ ابو بکر آپ کا محبوب ہے، اور آپ اس بندے کا ہم پلہ کسی کو سمجھتے ہی نہیں۔ امواج تبسم نے رسول اللہ کے رخساروں کے بو سے لیے، حضور نے مسکرا کر ارشاد فرمایا حسان جیسے تم نے فرمایا ہے ابو بکر ایسا ہی ہے، کیا کہنا، سند لگا دی۔ اور اس پہ آخری سند قرآن نے لگا دی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، یہ بھی اسی روایت کی طرف یعنی اشارہ کر دیا کہ وہ 2 میں دوسرے تھے۔ جب رب تعالیٰ نے غار کا معاملہ کیا اور پھر غار میں کیسا رنگ چڑھا، محبوب کا ایسا رنگ چڑھا کہ جب مدینہ طیبہ پہنچے اب دیکھنے والے پہچان نہیں پا رہے کہ مرشد کون ہے،
مرید کون ہے؟ مرید نے مریدی کا حق ادا کیا، سر سے پگڑی اتاری یا چادر اتاری، رسول اللہ علیہ السلام کے سر پر لے کر ہوا دے رہے ہیں، چادر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، معلوم ہو جائے غلام جو چادر لیے کھڑا ہے ابو بکر ہے، جو نیچے جلوہ فرما ہے مدینے کے تاجدار احمد مختار سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ کا بس ایک جملہ، اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راشدہ ساجدہ مکننہ متکلمہ معرفہ مخدومہ اور مطہرہ مطیبہ منورہ، حضرت محبوبہ محبوب خدا مجتہدہ متکلمہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان وردہ. آپ نے ارشاد فرمایا رسول کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد غم رسول میں، عشق رسول میں میرے بابا کے سینے سے ایسی آوازیں آتی جیسے ہنڈیا ابلنے کی آواز آتی ہے، اور میرے بابا کے گھر کی چھت کے بالے اس طرح جل کر کالے ہو گئے تھے جس طرح لکڑی کو آگ سے جلایا جائے تو کالی ہوتی ہے. پوچھا اماں جان یہ کس چیز سے جل کر کالے ہوئے ہیں؟ فرمایا عشق رسول میں، ہجر رسول میں جو میرے بابا کے سینے سے آہیں اٹھتی تھیں، ان آہوں نے ان لکڑی کے بالوں کو جلا دیا تھا. یہ ہیں ابو بکر جو اپنا جان مال سب حضور پر نثار کرتے ہیں. اور علماء نے آخر یہ جملہ لکھا کہ جب سب کچھ حضور نے قبول کر لیا تو شکرانے کے طور پر ابو بکر نے جب مال دال سب کچھ تبوک میں ہر چیز پیش کر دی، شکرانہ جب رب نے کہا میں نے قبول کر لیا رضی اللہ عنہ، ہم نے قبول کیا، تم سے راضی ہوئے، تم ہم سے راضی ہوئے، کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہم سے راضی ہیں شکرانے کے طور پہ میں اپنے جگر کا ٹکڑا عائشہ صدیقہ آپ کے نکاح میں پیش کرتا ہوں، گر قبول لفتت زہے عز و شرف. سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب ٹائم دیکھو ہوں بالکل ختم سارے پروگرام دا، لیکن اتنا ٹائم میں ضرور رکھے کہ تھوڑا پیغام اسلام دے روح تو سارے پورے وسیب سارے کیتے میرے کیتے، لیکن میں چاہتا ایویں کہ تساں کوئی چھوٹا جہا قصہ سناؤ اج دے ری دے میں پیغام طرز کرے نا لیکن منقبت ہی سننی ہے نا، جی ہاں ملک عمران یوسف وہ بھی صاحب ایسا سن گے یا وہ ٹائم دے اندر بالکل اے جا کوئی قصہ سناؤ جن دے وچ میسج بھی ہوے، کوئی چھوٹا جہا ایویں سا میسج تے بی بی اے ہے کہ مسلمانہ کو این ویلے جتنی ضرورت ہے نا اتحاد تے اتفاق دی او این تو پہلے شاید نہ ہوئے. عالم اسلام مشکلات دا شکار ہے، عالمی طاقتاں سہونی قوتاں الکفر ملت واحدہ دے طور تے مسلمان ایک جسد کوئی نہیں، کافر جڑے ہیں وہ مل کے سارے تے حملہ آور ہیں. اساں دنیا بھر وچ بالعموم تے پاکستان وچ بالخصوص پیار محبت یگانگت وحدت تے اتحاد دی گل کروں. جویں حضرت قبلہ علامہ صاحب نے اہل بیت تے صحابہ دی آپس وچ وحدت اور یکجہتی بیان کی ہے، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اساں مل کے ایک دوجے نال ایویں رہوں. یہ پاکستان سارا وطن ہے، جڑے اساں کلمہ پڑھن والے ہیں نا وہ تو ایک پاسے رہے، جڑے پاکستان وچ رہن والے غیر مسلم ہیں انہاں نال بھی حسن سلوک کروں جو عہد نبوی تے خلافت راشدہ وچ اون دے مثالاں موجود ہیں کہ بھئی جڑے کافر راندے ہیں ٹیکس گزار کافر ہن تے ول او بیچارے کم کار تو معذور تھی گئے، انہاں کو اسلامی حکومت او اپنا وظیفہ اور خرچہ مہیا کریں دی ہے. ساکو مل کے سنت نبی پاک علیہ السلام تے سنت خلفائے راشدین تے عمل کرنا چاہیے. علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، توڑے تے لازم ہے میری پیروی کرو، سرکار فرمائے تے میرے خلفائے راشدین دی پیروی کرو. ساکو رل مل کے اے دہاڑے بھی مناونے چاہیے ہیں تے اپنے وطن واسطے ساکو پاکستان دی سلامتی تے استحکام واسطے بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سر بہت سونی گال کی تھی، بہت سونے میسیج یہ سارا میسیج ساری گال اگر آنکھاں تو سمیٹ کے بہت خوبصورت ہے گال بنا دیتی ہے. شکریہ سر، ہمارے پاس آئی اتنی دور پہلے دوبارہ سے اس کا شکریہ، اور اتنے حسن اخلاق سے آپ نے جس طرح سے بیان کی ہے، یکجہتی اور محبت بیان کی ہے، یہ بہت ضروری ہے ہمارے آج کے دور میں، بہت ضروری ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں بس پیغام کے طور پہ یہی گزارش کروں گا کہ اس وقت امت بڑی تکلیف میں ہے. کافر جب فلسطین پر بم مارتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ شیعہ مر رہا ہے یا سنی مر رہا ہے یا وہابی مر رہا ہے یا دیوبندی مر رہا ہے،
اس کا ٹارگٹ اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے لوگوں کو لڑانے، فساد کرنے اور اس طرح نفرت والی تقریریں کرنے کے بجائے اہل بیت اور صحابہ کے وہ فضائل بیان کریں جس سے لوگ دور گئے لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ جب میں اور آپ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، خود بخود قوم مضبوط ہوگی، اسلام مضبوط ہوگا۔ اسلام کی دستار کو جھکانے والے کام نہ کریں، اسلام کی دستار کے شملے کو بلند کرنے والے کام کریں، اور وہ نفرت اور لڑائی کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ ہوگا۔ ملتان شریف کی یہ صوفیہ کی زمین کا پیغام محبت، امن، سلامتی، پیار، یگانیت، بھائی چارہ ہے، اس کو قائم کرنا ہے۔ دین کا پوزیٹیو جو چہرہ ہے وہ لوگوں کو دکھائیں۔ دین ہمارا نہ نیگیٹو تھا نہ اس کا کوئی نیگیٹو چہرہ ہے۔ اپنے جیب کو گرم کرنے کے لیے خدا را دین کو اور ملک کو نیگیٹو چہرہ نہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، پوزیٹیو پیش کریں، پوزیٹیو پیغام پہنچائیں، حضور کے صحابہ سے ٹوٹ کر پیار کریں، حضور کی اہل بیت سے ٹوٹ کر جان سے بڑھ کر پیار کریں، اہل بیت پر بھی جان قربان کریں، ازواج پر بھی کریں، اصحاب پر بھی کریں، اور درود رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ دین، دنیا، آخرت روشن ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ سر۔ آپ بھی جانے سے پہلے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جیسے حضرت نے، علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اس وقت جو ہے امت بہت پریشان ہے، تو یہی پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ برداشت، تحمل، اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، اس میں ہر چیز کی سلامتی ہے۔ اسلام کو مکمل طور پر اپنایا جائے، اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ بہت اب شکریہ۔ بارگاہ صدیقیت میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ میں اس سے پہلے بس اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گی۔ ناظرین، اج دا پروگرام میرے کو بڑی امید ہے، دل دی امید ہے کہ تساں سن کے سمجھ کے اپنے اندر ہی کو محفوظ کرے سو تے اپنے عمل نال ہر کہیں دی زندگی تے اپنی زندگی کو بہتر تو بہترین کرے سو۔ سب کو دیکھ سو اجازت، لیکن اون تو پہلے تساں کلام سن سو۔ ڈوڈی دی غیر حاضری تو بعد انشاءاللہ سوموار کو ول ملاقات تھی سے۔ جی سر۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ سب کچھ نثار کیتا، چھڑی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتا، چھڑی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، قدسی ورشک دوستا کر دے تا ہون گے، قدسی ورشک دوستا کر دے تا ہون گے، وچ قبر تے او ویکھ کے سنگت صدیق دی، وچ قبر تے او ویکھ کے سنگت صدیق دی، صدیق دے
نصیب نے قدمات تے تھامی لی صدیق دے نصیب نے قدمات تے تھامی لی رب نو پسند آئی صداقت صدیق دے رب نو پسند آئی صداقت صدیق دے مننا ہے جے خدا نو مندا ہے جے رسول نو مننا ہے جے خدا نو مندا ہے جے رسول نو مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی آتے نو میں وکھاواں دشمن صدیق دے آتے نو میں وکھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دے چہرے